اور یہ بہت بڑا امتحان ہے اس ملک کے نظام عدل کے لیے کہ جس میں ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار پاتے ہیں، تو کیا دوسرا وزیر اعظم وہ بیٹی چھپانے کے جرم میں کیا نااہل قرار پائیں گے؟ اس سوال کا جواب قوم ڈھونڈ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ سوال کا جواب کیا آئے گا۔ جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ اس کیس کو مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈز پہ اور عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے پہ اور اس عدالت سے راہ فرار اختیار کرنے پر تمام تر توجہ ان کی مبذول ہے، اور وہ اس بات کا جواب دینا ہی نہیں چاہتے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیا سٹیٹس ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ کیس اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا موریلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک قانون ہے جس کے تحت تمام پبلک آفس ہولڈرز کو اپنا تمام اثاثہ جات، تمام جائیداد، تمام دولت، اس سب کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی۔ تو جب آپ مس ڈیکلریشن کریں، غلط بیانی کریں اور کوئی بھی چیز چھپائیں، وہ آپ کی دولت ہو، وہ آپ کے اثاثے ہوں یا وہ آپ کی اولاد ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تاحیات نااہل ٹھہریں گے۔ آنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر دائرہ اختیار کو چیلنج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس عدالت کو یہ کیس سننے سے روکنے کی آپ کی ایک کوشش ہے؟ اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو اپنے وکلاء کو آج عمران نیازی صاحب ہدایت کریں کہ وہ میرٹس کے اوپر اس کیس میں دلائل مکمل کریں اور کہیں کہ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے۔